نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الحشر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ ان آیات، یہ ابتدائی آیات جو ہیں، ان کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں وہ تمام اسباب اختیار کیے جن سے دین مضبوط ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ سارے معاملات کو دیکھا اور ان اسباب کو اختیار کیا جس سے دین کی مضبوطی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے، آپ نے ان سے معاہدے کیے۔ ان معاہدات کی ایک شق یہ تھی، اگر یہود پر کسی نے باہر سے حملہ کیا تو ہم ان سے تعاون کریں گے، اور اگر ہم پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو یہود ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر یہود کے بندے سے قتل ہو گیا تو دیت ہم مل کر دیں گے، اگر ہمارے بندے سے کوئی قتل ہو گیا تو دیت میں یہودی بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ یہ بھی ایک معاہدہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک قبیلہ کے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمیں کچھ اپنے صحابہ میں سے ایسے لوگ دیں جو ہمارے قبیلے کو جا کر دین سکھائیں، استاد دیں۔ آپ علیہ السلام نے 70 قاریوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ کر دی، لیکن ان لوگوں نے راستہ میں عہد شکنی کی اور ان صحابہ کو شہید کر دیا۔ ان 70 میں سے صرف ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ کو بچ گئے اور بھاگنے میں اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو 2 کافروں سے واسطہ پڑا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ کافر ہیں، مخالف ہیں، ان پر حملہ کر کے دونوں کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہو گئے اور یہ مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ وہ دونوں قبیلہ بنی عامر کے افراد تھے، اور قبیلہ بنی عامر وہ قبیلہ تھا جس سے آپ علیہ السلام کا معاہدہ تھا۔ اب معاہدے کی روح سے ان کو مارنا جائز نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بنو عامر کے لوگ ہیں۔ انہوں نے غلطی سے مار دیا۔ تو جب کوئی غلطی سے کسی کو مار دے اس میں قصاص نہیں ہوتا، خون کا بدلہ خون نہیں ہوتا، بلکہ دیت دینی پڑتی ہے۔ تو اس موقع پر حضور علیہ السلام یہودیوں کی قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو، دیت آ گئی ہے ہمارے بندے پر، اور ہمارے معاہدے میں یہ شامل ہے کہ دیت مل کر ادا کریں گے، اس لیے کچھ رقم آپ کو دینی ہوگی، کچھ ہم دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور ہم مال جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھایا اور پھر الگ جا کر انہوں نے مشورہ کیا کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہ پیچھے دیوار سے ایک ایسا وزنی پتھر گرایا جائے تاکہ آپ جو ہے قتل ہو جائیں اور آپ معاملہ ختم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، تو آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے مدینہ تشریف لے آئے۔ کیونکہ یہ بنو نذیر کی عہد شکنی تھی، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس لیے آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور بنو نذیر کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ تم نے وعدہ خلافی کر کے معاہدہ توڑا ہے، اب ہمارا معاہدہ ختم، لہٰذا اب تمہیں 10 دنوں کی مہلت دی جاتی ہے، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ لیکن بنو نذیر اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب تیار نہیں ہوئے تو آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کر گئے اور باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا کہ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ سن کر اپنے قلعوں میں بند ہو گئے اور باہر نہیں نکلتے تھے۔ اب ان کے جو باہر درخت تھے، باغات تھے، صحابہ کرام نے ان باغات کو جلانا شروع کر دیا اور کاٹنا شروع کر دیا کہ اس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ بعض صحابہ کرام نے نہیں جلائے، بعض نے جلائے، بعض نے درخت نہیں کاٹے اور بعض نے کاٹے۔ جنہوں نے نہیں کاٹے وہ اس لیے کہ یہ لوگ تو بالآخر یہاں سے چلے جائیں گے یا مارے جائیں گے، تو یہ باغات اور یہ درخت بعد میں ہمارے کام آئیں گے۔ جب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہماری جان بخشی کی کوئی صورت ممکن نہیں، شاید ہمیں ختم کر دی جائے، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔
تو اکثر یہودی ان میں سے اس زمانے میں ملک شام چلے گئے اور کچھ وہاں سے منتقل ہو کر مقام خیبر پہ آباد ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جتنا سامان ایک بندہ ایک اونٹ پر لاد سکتا ہے لے جائے، لیکن ان لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، جو کچھ تھا ہر چیز اٹھا کر لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی وسعت ظرفی کا معاملہ کیا اور ان کو کچھ نہیں کہا، قتل بھی نہیں کیا اور ان کی اس حرکت سے منع بھی نہیں کیا، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہو گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ یہ اول الحشر کا مطلب کیا ہے کہ ان کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ نکالا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں پہلی مرتبہ کیوں نکالا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے قبل یہود کے ساتھ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا ہو، جلا وطن کیا گیا ہو، تو یہ پہلی بار تو ہو گیا۔ لیکن پہلی بار کہنے میں اہل علم لکھتے ہیں ایک بڑا باریک اشارہ ہے کہ اب نکالا گیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ایک دفعہ پھر نکالا جائے گا ان کے گھروں سے۔ تو اب یہ مدینہ سے نکل کر ملک شام چلے گئے اور کچھ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت نے ان کو خیبر سے بھی نکالا اور پھر یہ سارے کے سارے وہاں سے شام چلے گئے۔ تو یہ دوسری دفعہ نکالنا تھا، اس لیے اول حشر کے اندر یہ اشارہ تھا کہ اب پہلی دفعہ تمہیں جلا وطن کیا گیا ہے، پھر وقت آئے گا کہ تمہیں دوبارہ بھی جو ہے جلا وطن کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کی باتوں کو نقل کرتے ہیں، ما ظننتم ان یخرجوا، ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کوئی جو ہے پکڑ نہیں سکتا، ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، یہ قلعے ہمیں بچا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب ہم چاہتے ہیں تو پھر ہماری پکڑ آ کے رہتی ہے۔ ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، حتیٰ کہ وہ اپنے مکانوں کو خود گرا رہے تھے اور مسلمانوں سے بھی کہہ رہے تھے کہ تم بھی ہماری مدد کرو ہمارے مکانوں کے گرانے میں، تاکہ ہم بآسانی سامان اٹھا کے لے جائیں۔ تو یوں ان کو جو ہے وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو جلا وطن کیا یہ بھی ہمارا احسان ہے، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا۔ اگر ہم ان کو جلا وطن نہ کرتے، جلا وطنی کا فیصلہ نہ کرتے تو دنیا میں ان پر عذاب آتا اور یہ ختم ہو جاتے۔ تو یہاں قتل کا عذاب نہیں آیا بلکہ صرف ان کو جلا وطن کیا گیا، باقی رہا آخرت کا عذاب وہ تو اس سے ہٹ کرے۔ یہ دنیا کا عذاب جلا وطنی تھا، یہ کیوں تھا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، جو عہد کیا تھا اس کو توڑا، اور تو دنیا کا عذاب ان پر آیا ہے عہد توڑنے کی وجہ سے، اور آخرت کا جو انہیں عذاب ہوگا وہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہوگا۔ تو دنیا میں نقص توڑا، اس کی سزا دنیا میں ملی، اور ایمان کا تعلق چونکہ آخرت کے ساتھ ہے اس کی سزا بھی انہیں آخرت کے اندر ملے گی۔ آگے جو ہے درختوں کے کاٹنے کے بارے میں جیسا کہ شروع میں گزرا، اللہ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ تم نے جو درخت کاٹے یا جو نہیں کاٹے یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ ان فاسق اور گناہ گاروں کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اب دیکھیے بعض مسلمانوں نے درخت کاٹے اور بعض نے نہیں کاٹے۔ جنہوں نے کاٹے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ان کے درخت کاٹیں گے ان کو تکلیف ہوگی اور ہماری طاقت کا اظہار ہوگا۔ جنہوں نے نہیں کاٹے ان کا منشا یہ تھا کہ یہ یہودی تو یہاں سے چلے ہی جائیں گے تو یہ درخت بعد میں ہمارے کام آئیں گے۔ تو دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی اور درست تھی، کسی کی رائے بھی غلط نہیں تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے درخت کاٹے اور جنہوں نے چھوڑے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت سے احادیث کا حجت ہونا سمجھ میں آ رہا ہے اور بالکل واضح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے حکم سے ہوا، لیکن وہ حکم کہاں ہے؟ قرآن کے اندر تو نہیں ہے۔ وہ حکم وہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت سے انہوں نے درخت کاٹے تھے۔ تو اللہ اس بات کو جو اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارے حکم سے ہوا، یعنی یہ بھی ہمارا ہی حکم تھا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر اور نبی جو بات کہتا ہے وہ بذریعہ وحی ہی ہوتی ہے اور وہ بھی حجت ہوتی ہے، جیسا کہ کلام مقدس جو ہے اللہ کا کلام جیسا کہ یہ حجت ہے۔ اللہ فرمانے بِإِذْنِ اللہ۔ تو اس لیے اختلاف یہ صحابہ میں بھی، اجتہادی اختلاف انبیاء میں بھی ہوتا ہے، اجتہادی اختلاف صحابہ میں بھی
اجتہادی اختلاف فقہا کے اندر بھی ہے، اور اجتہادی اختلاف جو ہے وہ اکابر علماء کے اندر بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں، ہمارے اکابرین میں بھی بہت سی چیزوں میں اختلاف رہا ہے۔ جب پاکستان ہندوستان بن رہا تھا، یا یوں کہیں کہ بر صغیر سے انگریز کو نکالنے کا وقت تھا، تحریک چل رہی تھی، اس وقت ہمارے اکابرین کی دو رائے تھی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیونکہ اگر ان کی فوج میں مسلمان شامل ہوں گے تو مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا جائز ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ انگریز نے آج نہیں تو کل جانا ہے۔ اگر مسلمان فوج میں ہوں گے تو آئندہ فوج مسلمانوں کی ہوگی، اور اگر مسلمان شامل نہیں ہوں گے تو آئندہ فوج جو باقی بچے گی وہ کافروں کی ہوگی، ہندوؤں کی ہوگی، سکھوں کی ہوگی۔ تو پہلے بھی کافر ہم پر مسلط، اور انگریز کے جانے کے بعد پھر کافر ہم پر دوسرا کافر مسلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے رائے یہ تھی کہ بھرتی ہونا چاہیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو نفع تھا وہ اور قسم کا تھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے جو نفع تھا وہ اور قسم کا تھا۔ دونوں کا اجتہاد الگ الگ تھا۔ تو دونوں جب اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے پھر دونوں رائے درست ہوتی ہیں، اور کسی پر جو ہے کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ جیسا کہ دیکھا، بعض صحابہ کرام کا یہ تھا کہ درخت کاٹ دیے جائیں تاکہ یہ رسوا ہو، ہماری قوت ظاہر ہو، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں کاٹنے چاہیے، یہ بعد میں کام آئیں گے۔ اب یہ سمجھیں، جب اہل علم میں مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی مجتہد کی بات ہو رہی ہے، غیر مجتہد کے اختلاف کا اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ مجتہد کا جو اختلاف ہے وہ دونوں طرف سے اجر کا باعث ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پکڑ اور وعید نہیں ہوتی، تنبیہ نہیں ہوتی۔ تو جب مجتہدین میں اختلاف ہو تو دلیل میں صحابہ کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی رائے محفوظ ہوتی ہے، اور اگر اختلاف صحابہ میں ہو جائے تو پھر دلیل میں انبیاء کا پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ اختلاف فقہا میں ہو تو دلیل صحابہ سے پیش کی جاتی ہے، اور جب اختلاف صحابہ میں ہو تو پھر دلیل انبیاء علیہ السلام سے پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیے کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے ہیں کہ ان میں اجتہادی اختلاف رہا۔ قرآن پاک کے اندر واقع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، باپ بیٹے کا، دونوں نبی اور پیغمبر ہیں۔ ایک مسئلے کے بارے میں ایک کی رائے ایک ہے، دوسرے کی رائے دوسری ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائے، بنی اسرائیل کو گمراہ دیکھا اور اس گائے کے بچے کی پوجا کرتے دیکھا تو بڑے ناراض ہوئے کہ تم نے ان کو سمجھایا نہیں، ان کو مارا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون السلام نے کہا کہ میں نے ان کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ آپ کہیں گے آپ نے میرا انتظار ہی نہیں کیا، آپ میرا انتظار تو کرتے، پھر جو ہے آپ نے کہا تھا ان کو اکٹھا رکھنا ہے، ان کو خیال رکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جب یہ غلط کام میں پڑ گئے تو ان کو مار دینا چاہیے تھا۔ اب دونوں نبیوں کے اندر ایک اختلاف ہے، ایک کی رائے اپنی ہے، وہ اپنا فائدہ بتا رہے ہیں، اور دوسرے کی رائے اپنی ہے، تو دونوں کی رائے درست ہے اپنی جگہ پر۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بھی اختلاف رہا۔ بدر کے جب قیدی آئے، ایک کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، حضرت ابوبکر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، فی الحال فدیہ لے لیے جائے، اس سے مسلمان اپنا کام چلائیں، شاید ان کی اگلی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ تو دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ پر درست تھی، اور دونوں کے پیچھے جو ہے وہ دلیل موجود تھی۔ تو اس لیے اختلاف جو ہے وہ مجتہدین کا ہو، دلیل میں صحابہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اختلاف صحابہ میں ہو جائے تو دلیل میں انبیاء علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اجتہادی مسئلے کے اندر جو ہے وہ اجر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا اجتہاد صحیح ہو تو ڈبل اجر ملتا ہے، خطا کر جائے تو سنگل اجر ملتا ہے، اجر سے کوئی محروم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ ان کئی آیات کے اندر مال فے کو بیان کیا گیا ہے۔ مال فے ویسے تو تعریف کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق بھی کیا جاتا ہے، اگرچہ عموم جو ہے وہ مال غنیمت پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ
مجاہدین جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوں، لیکن لڑنے کی نوبت نہیں آئی، مارنے کی اور مرنے کی نوبت نہیں آئی، اس کے بغیر ہی وہ علاقہ فتح ہو گیا، مال حاصل ہو گیا، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ یہ مال فے جو ہے یہ ان جانے والوں میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر پورا اختیار جو ہے وہ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو دیا ہے کہ وہ اپنی ثواب دیدی ترتیب پر جہاں چاہے ان کو خرچ کر دے۔ اگر جو اس کی ترتیب بھی بتائی ہے کہ اس کا جو ہے کہ یہ مال فے جو ہے فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ خرچ کیے جائے، کچھ تفصیل بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس پر پورا اختیار ہے۔ یہ ساری تفصیل کے ساتھ یہ مضمون جو ہے سورۃ انفال کے اندر گزر چکا ہے، دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ دین کا خلاصہ ہے احکام، اور کچھ کام کرنا، کچھ کاموں سے رکنا۔ یہ آیت جو تمہیں رسول دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، اس کا اصل شان نزول تو مال غنیمت ہے کہ جو خمس مال ہے اس میں سے اور مال فے میں سے جتنا اللہ کے نبی دے لے لو، اور جو نہ دیں اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں کوئی کدورت اور نفرت اور کوئی بات نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا ثواب دیدی اختیار ہے۔ لیکن اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق صرف مال فے اور غنیمت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمام احکام شریعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی جو حکم دے اسے مانو، اس سے روک دے رک جاؤ۔ اس لیے ما آتاکم الرسول، یہاں آتا جو لفظ آیا ہے یہ امرا کے معنی کے اندر آیا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ امرا کے معنی کے اندر آیا ہے؟ اس لیے کہ آگے اس کے مد مقابل جو لفظ آ رہا ہے وہ نہاکم آ رہا ہے، نہیں کے مقابلے میں ہمیشہ امر آیا کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے جس بات کا پیغمبر حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو نہیں، یہ امر کے مقابلے میں آئی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم بار بار آپ کو مسائل سمجھاتے ہیں، خصوصاً عقائد کے اور اس قسم کے۔ یہ کچھ لوگ جو ہے دیکھیں امر اور نہیں آپس میں مد مقابل ہوتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ جی حضور علیہ السلام سے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھاؤ۔ بھائی نہ کرنے کی حدیث تب ہوگی جب کرنے کی حدیث ہو، پہلے ایک بات کا امر ہو پھر اس بات کی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ دکھاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہے، وہ امر آپ دکھاؤ، پھر نہیں ہم دکھا دیں گے۔ اگر تم امر نہیں دکھا سکتے تو پھر ہم سے نہیں کا مطالبہ نہ کرو، یہ اصول اور قاعدے کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں نہیں آپ علیہ السلام نے کیا تھا، ہم نے کہا یہ تو فعل ہے، یہ امر نہیں ہے۔ ہاں فعل کے مقابلے میں ہم سے فعل دیکھ لو۔ اگر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کیا تھا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا تھا، فعل کے مقابلے میں فعل موجود ہے، لیکن تم پہلے امر دکھاؤ پھر ہم سے نہیں کا مطالبہ کرو۔ تو یہاں آتا جو ہے یہ بمعنی امرا ہے، دلیل وہی کہ اس کے مقابلے میں نہاکم آ رہا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ دیکھیے قرآن میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر اثم کبیر، بظاہر جو ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے اثم کبیر، کہ اس کے اندر گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ اب دیکھیے یہ اسم سے مراد یہاں گناہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اسم سے مراد ضرر اور نقصان ہے، کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور اس کے اندر نفع کم ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں اسم سے مراد گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اسمہما اکبر من نفعہما۔ اب دیکھو یہاں اسم نفع کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو جب یہاں نفع ہے تو مقابلے میں ضرر ہوگا۔ اگر نفع سے مراد ثواب ہوتا تو پھر اسم سے مراد گناہ ہوتا۔ اس طرح یہاں یہ جو قرآن پاک کہتے ہیں ما آتاکم الرسول، تو یہ آتا بمعنی امرا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو حکم دیں وہ مان لو، اور جس سے روکیں روک جاؤ۔ اس سے کچھ آگے چل کر اللہ نے صحابہ کرام کے ایثار کو، خصوصاً انصار کے ایثار کو بیان کیا ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔
انصار نے ہر جگہ جو ہے وہ ایثار کیا ہے۔ جب مہاجرین تشریف لائے تو انہوں نے گھر بھی دیے، کھانے بھی کھلائے، اپنے مال کو بھی تقسیم کر دیا، بھائی چارہ بھی قائم ہو گیا۔ لیکن جب یہ بنو نذیر کا مال فہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انصار کے سرداروں میں سے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو بلایا، سارے انصار کو جمع کرو۔ تو سب جمع کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیان فرمایا، خطبہ دیا، اور جس میں انصار مدینہ کی بڑی تعریف کی، اور کہ آپ لوگوں نے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، آپ نے ان کی مدد کی ہے، آپ نے ان کو گھر دیے ہیں، آپ نے ان کو کھانے کھلائے ہیں، یہ ساری باتیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو بنی نذیر کا جو مال ہے یہ مال فہ ہے، اگر یہ ہم مہاجرین کو دے دیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب تک وہ تمہارے مکانوں میں تھے، اب وہ اپنا مکان بنا لیں گے۔ پہلے وہ ان کا بوجھ تمہارے اوپر تھا، پھر وہ اپنا بوجھ خود برداشت کر لیں گے۔ تو یہ بات سن کر انصار کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مال فیض سارے کا سارا مہاجروں کو دے دو، اور یہ جو ہمارے مکانوں میں رہتے ہیں یہ اس میں بھی رہیں۔ کیا قربانی ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے کہ جو مال فیض سب مہاجرین کو دے دو، اور جو ہم نے ان کو مکان دی ہے یا کچھ حصہ دیا ہے وہ بھی ان کے پاس رہے، وہ بھی ہم واپس نہیں لیتے ہماری۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ چیزیں جو ہے پھر مہاجرین میں تقسیم کر دی۔ ہاں کچھ انصار کے جو لوگ غریب تھے، چند لوگ ایسے بھی تھے جیسے سہل بن حنیف ہیں اور ابو دجانہ ہیں، غریب لوگ تھے یہ انصار، آپ علیہ السلام نے ان کو بھی دیا۔ تو ایسے ہی انصار نے جو ہے وہ بہت زیادہ خود فاقے برداشت کر کے مہاجرین کی مدد کی، خود فاقے برداشت کر کے آپ علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کی، تو اللہ نے ان کی تعریف کے اندر جو ہے یہاں بہت کچھ اتارا ہے اور بہت کچھ نازل کیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آئے تھے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا الی آخرہ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ مال فہ کن کو ملے گا؟ صحابہ کو ملے گا۔ صحابہ کے بعد پھر جو صحابہ کے بعد مسلمان ہوں گے انہیں بھی ملے گا، یا صحابہ کے بعد جو مدینہ آئیں گے انہیں بھی ملے گا۔ تو یہ یعنی یہ چلتا رہے گا، یہ کام رکے گا نہیں۔ یہ ضابطہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ ضابطہ جو ہے ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس آیت سے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے بعد والے مومنین کو پابند کیا ہے وہ صحابہ کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے پابند کیا ہے۔ اسی طرح اس سے کچھ آگے چل کر پھر منافقین کی وعدہ خلافی اور ان کے جو ان کی حرکتیں تھیں اس کو پھر سے بیان کر رہے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، یعنی یہ منافقین جو تھے یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے اہل کتاب سے کہتے تھے کہ اگر تمہیں انہوں نے نکال دیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، جب وہ نکالے جائیں گے یہ نہیں جائیں گے، جب ان سے لڑائی ہوگی تو یہ ساتھ نہیں دیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منافقین بزدل ہیں، یہ لڑ بھی نہیں سکتے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء، ہاں چھپ چھپا کے تو حملہ کر سکتے ہیں، مد مقابل آ کے یہ لڑ نہیں سکتے، ان کے اندر یہ جرأت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اکٹھے ہیں، نہیں، یہ قطعاً اکٹھے نہیں ہیں۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس کے اندر بڑی لڑائیاں ہیں، آپس کے اندر بڑی جنگ ہے۔ تحسبہم جمیعا، بظاہر یہ لگ رہے ہیں کہ اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل الگ الگ ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، اپنی سمجھ ہے اور اپنی سوجھ بوجھ ہے، یہ کسی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، اس لیے جو ہے ان سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے تھوڑا آگے چل کر ایک مثال بیان دی ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو مثال دی ہے بنو نذیر کی اور منافقین کی، کہ منافقین کی مثال کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے اور اس کی جماعت کے کرتوتوں کو سمجھنا ہو تو شیطان کو دیکھو، کہ جیسے شیطان دھوکہ دیتا ہے یہ بھی دھوکہ دیتا ہے۔ جنگ بدر میں شیطان انسانی شکل میں آیا اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں تو کہا کہ میں تم سے بری ہوں، تم جانو یہ جانے، میں گیا وہاں سے بھاگ گیا۔ تو فرمایا یہ منافقین جو ہے ان کا سردار جو ہے اس کی مثال بھی وہی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جو ہی آسمانی مدد آئے گی تو یہ شیطان کی طرح ان یہودیوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے جو ہے
ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں جو تعاون کرنا ہے، جو مدد کرنی ہے، وہ ایمان والوں کی، صالحین کی، اہل علم کی، صلحاء کی، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ منافقین کی طرح یہ نہیں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ بات جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ اسی طرح اس صورت کے آخر کے اندر ایک آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے، پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پہاڑ پہ اترتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا، لیکن 7 8 10 سال کا بچہ اس کو حفظ کر لیتا ہے، اس کا دل کیوں نہیں پھٹتا؟ اس کا سینہ کیوں نہیں پھٹتا؟ اگر یہ قرآن اتنا ہی بوجھ والا ہے جس سے پہاڑ پھٹ جائے، تو چھوٹا بچہ اس قرآن کو اپنے سینے میں کیسے اٹھا لیتا ہے؟ اس کے اندر یہ قوت اور یہ طاقت کیسے پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیے، اگر ہم اپنے بڑوں کو سنتے رہیں گے اور بڑوں کو پڑھتے رہیں گے تو ہمارے سارے اشکالات حل ہوتے رہیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ایک بات سمجھیں۔ ایک سورج ہے اور ایک سورج کی روشنی ہے، چاند ہے اور چاند کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی جو ہے جب براہ راست جسم پر پڑتی ہے تو تپش ہوتی ہے اور وہ برداشت نہیں ہوتی کسی سے، کیونکہ سورج جلالی چیز ہے، اس کی تپش کے اندر بھی جلال ہے۔ لیکن جب یہ براہ راست پڑتی ہے، جسم برداشت نہیں کرتا، آنکھیں برداشت نہیں کرتی۔ لیکن جب یہ روشنی چاند سے گزر کے آتی ہے، کیونکہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، جب سورج کی یہ روشنی چاند سے گزر کے آتی ہے، اور 14ویں کا چاند جس دن بھرپور جوان ہوتا ہے، آپ اس دن بھی چاند کو دیکھیں گے تو چاندنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ وہ تپش جو سورج کی تھی جب چاند سے گزر کے آئی ہے تو وہ ٹھنڈک میں بدل گئی ہے۔ اب اس سے جسم کو مزہ بھی آتا ہے، جسم کو راحت بھی ہوتی ہے، اور تپش بھی نہیں لگتی بلکہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ چاند کے اندر جمال ہے۔ اور یہ تپش جو تھی سورج کی جلالی، یہ اس جمال کے اندر سے گزر کے آئی ہے، لہذا اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ اب جسم کو دیکھنے میں لطف آتا ہے، آنکھ چاند کو دیکھتا ہے، لطف آتا ہے، نہ آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے نہ جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ صاحب جلال ہے، اور اللہ کا کلام بھی جو ہے وہ جلالی کلام ہے۔ تو جلالی کلام اگر براہ راست پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ برداشت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلالی کلام کو پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کے جمالی سینے پہ اتارا، پھر آپ علیہ السلام کے جمالی ہونٹوں سے اسے باہر نکالا۔ تو جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، جب حضور علیہ السلام کی جمال کی برکت سے اب اس کے اندر وہ تپش اور وہ جلال نہیں رہا، اس کے اندر وہ نرمی اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹھنڈک اور وہ لذت پیدا ہو گئی ہے۔ اب اسے 8 سال کا بچہ بھی اٹھا سکتا ہے، 6 سال کا بچہ بھی حفظ کر سکتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی حفظ کر سکتا ہے، بوڑھا بھی حفظ کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ کیا بات ہے ہمارے اکابرین کی، بات کو سمجھاتے ہیں اور واقعتاً سمجھ میں آتی ہے اللہ۔ لیکن ہم پھر بھی اپنے اکابرین کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے پڑ رہے ہیں کہ فلاں یہ بیان کرتا ہے، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں بھائی اپنے اکابرین کو سنو، اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھو، ان کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل آپ کو ملے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔